الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم. حاضرین گرامی قدر، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. ایسا حکم جسے پورا کیے بغیر ایک انسان کا اسلام مکمل نہیں ہوتا. آج اسی حوالے سے قرآن اور سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں. صاحبو، انسانی زندگی میں دو چیزیں بہت اہم ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی چل نہیں سکتی. ایک انسان کا بدن اور دوسری چیز انسان کا مال. بدن اور مال. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہاری جان تمہاری نہیں، اللہ کی ہے. تمہارا بدن تمہارا نہیں، اللہ کا ہے. تمہارا مال تمہارا نہیں، اللہ کا ہے. جسم و جان، بدن، مال کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کی دی ہوئی اس چند روزہ زندگی میں انسان اس کا کسٹوڈین ہے، اس کا امین ہے. یہ سب امانتیں ہیں اللہ کی ہمارے پاس. اب جو اللہ نے عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں وہ در حقیقت اسی حقیقت کو ذہن نشین کروانے کے لیے. اسلام کی عبادتیں، تمام عبادتوں پر غور کیجئے، وہ انسان کے اندر بندگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اصل چیز بندگی ہے، عبادت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. تو بندگی کی روح اور بندگی کا گہرا احساس انسان میں رچانے کے لیے اللہ نے یہ چاروں رکن جو ارکان اربع عملی ہیں یہ اللہ نے فرض کیے ہیں. اب دیکھیے، سب سے اہم رکن ایمان کے بعد نماز ہے. اب نماز میں انسان کا بدن استعمال ہو رہا ہے، تو نماز در حقیقت ہماری طرف سے یہ اقرار ہوتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دراصل یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بدن اور بدنی صلاحیتیں، جب ہم نے اپنا بدن نماز میں استعمال کیا تو یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بدن سے جو جو کام لے سکتے ہیں، ہماری جو جو بدنی صلاحیتیں ہیں، اے اللہ سب تیرے لیے ہیں. ایاک نعبد، ہم سراسر تیرے بندے ہیں. اور تیسرا رکن زکوٰۃ. زکوٰۃ دراصل ہمارے اس اقرار کی ترجمان ہے. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا زکوٰۃ دے کر
ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مال بھی اے اللہ تیرا ہے۔ ہمارا اپنا ہوتا، کوئی چیز اپنی ہے، کوئی غیر ہم سے مانگے، ہم نہیں دیتے، لیکن جب اللہ نے کہا کہ یہ دو اور ہم دیتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا مال بھی تیرا ہے، بدن بھی تیرا ہے اور مال بھی تیرا ہے۔ چنانچہ ہماری جتنی مالی جد و جہد ہے، ہماری کمائی کی سرگرمیاں ہیں، اے اللہ وہ سب تیرے حکم کے تابع رہیں گے۔ زکوٰۃ دے کر ہم یہ اقرار کر رہے ہیں۔ نماز کے سب ارکان پر غور کیجیے۔ تمام ارکان کا تعلق نماز کے، یہ پوری نماز کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قعود اللہ کے لیے، جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تسبیحات اور ذکر کرتے ہیں، سب اللہ کے لیے۔ تو نماز کا تعلق سراسر وہ اللہ سے ہے۔ اور تیسرا رکن زکوٰۃ، اس میں حکم اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، لیکن اس کا مصرف اللہ کے بندے ہیں۔ نماز اللہ سے تعلق جوڑتی اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کی خدمت سکھاتی ہے۔ تو اس طرح نماز انسان کو، ایک مسلمان کو یہ سکھاتی ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کیے جائیں اور حقوق العباد ادا کرنے میں بھی کوتاہی نہ کی جائے۔ اور غور کیجئے، پوری اسلامی تعلیمات کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اور اللہ کے بندوں کی بھی خدمت کرو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو پورا کرو، یہ پوری اسلامی تعلیمات کا حاصل ہے۔ یہی متوازن طرز زندگی ہے، یہی معتدل سوچ ہے۔ باقی اس کے سوا سب افراط و تفریط ہے۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ صرف نماز پڑھی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے، لیکن رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، معاشرے میں رہنے والے بے کسوں بیچاروں کے کیا حقوق ہیں، ان کا کوئی خیال وہ بالکل نہیں۔ اور سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ہم اس کے بندے کے طور پر جی رہے ہیں۔ یہ ایک انتہا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بیماروں کا خیال ہے، ہمسایوں کا خیال ہے، لوگوں کا خیال ہے، انسانیت کی خدمت ہے، ٹرسٹ بنائے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے نماز بھی تو فرض کی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، روزہ ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حج ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے حقوق بھی ادا کرے اور میری مخلوق کا بھی خیال رکھے، ان کی بھی خدمت کرے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ یہی معتدل اور متوازن طرز زندگی ہے۔ صاحبو، چونکہ ذہن، بدن اور مال کو مسلمان بنانا، صرف ہم ہی مسلمان نہ ہوں، ہمارا مال بھی مسلمان، انہیں اللہ کے فرمان کے تابع رکھنا، ذہن کا، بدن کا تزکیہ اور تصفیہ کرنا، یہ دین اسلام کا مطلوب ہے، دین اسلام کا مطلوب ہے۔ ذہن، بدن، سوچ اور مال، اس کا تزکیہ ہوتا رہے، اس کا تصفیہ، صفائی اس کی ہوتی رہے۔ اور اسلام جب سے انسان اس دنیا میں آیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔
اسی لیے اللہ نے ہر دور میں ہر شریعت میں ایمان کے ساتھ صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ کو مانو، اور پھر اس کے ساتھ اپنے بدن کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں اللہ کی مانو۔ ایمان، صلاۃ اور زکوٰۃ ہر شریعت میں اس کا حکم دیا گیا، رنگ مختلف رہے لیکن حکم یہ باقی رہا، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں کا، صلاۃ اور زکوٰۃ کا تعلق ایک انسان کے بدن کو اور اس کے مال کو اللہ کا فرما بردار بنانے میں بڑا دخل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں دیکھیے اللہ نے بہت سے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ اس تذکرے میں ارشاد ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان انبیاء کو ائمہ ہدایت بنایا، ہمارے حکم سے لوگوں کو ہماری راہ دکھاتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کیا کہ نیک کام کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، خاص طور پر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ انبیاء ہمارے عبادت گزار بندے تھے، ہمارے عابد تھے۔ یہ جو لفظ عابدین فرمایا، اس نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ عابدانہ زندگی اور بندگی کی زندگی وہ یہی ہے کہ جس میں ایمان کے ساتھ نماز بھی ہو اور زکوٰۃ بھی ہو۔ یہ بات پہلے گزر چکی کہ اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اور عابدانہ زندگی یہ ہے جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے ہمیں سکھائی کہ ایمان کے ساتھ نماز، ایمان کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو۔ کسی ایک چیز میں کوتاہی ہے، یعنی حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندگی کی زندگی بسر نہیں کر رہا، اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے لیے جو بہتر سمجھا وہ کر رہا ہے۔ تو بندگی کی علامتیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ یہ بندگی کی علامتیں ہیں۔ جیسے علامتیں ہوتی ہیں نا مختلف اداروں کی، مختلف اشخاص کی، اسی طرح زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ یہ علامتیں ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ اپنے بدن کے بارے میں اپنی مرضی پہ نہیں چلتا۔ وہ ایک نعرہ ابھی اسی ہفتے میں آپ نے سنا ہوگا، ممبر پر اس کا ذکر کرنا بھی نازیبا ہے، کہ ہمارا جسم اور پھر یہ نہیں ہے، ہمارا جسم ہمارا نہیں اللہ کا ہے، اس میں مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اس میں مرضی اللہ کی چلے گی۔ اور اپنی مرضی سے کوئی مال میں تصرف کرتا ہے تو یہ قارونی سوچ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا، قارون کی سوچ یہی تھی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میں نے اپنے کاروباری سمجھ بوجھ سے حاصل کیا ہے، میں جیسے چاہوں اس کے اندر تصرف کروں۔ پھر دیکھیے اس کا انجام کیا ہوا۔ تو ہمارا بدن بھی اللہ کا، ہمارا مال بھی اللہ کا۔ زکوٰۃ کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت اور عظمت کی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں تقریباً
82 مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا اور تاکید کے ساتھ حکم دیا. 82 مقامات، ایک مقام نہیں ہے، 82 مقامات پر اللہ نے زکوٰۃ کا تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے. اور عام طور پر جہاں زکوٰۃ کا حکم ہے اس سے پہلے نماز کا حکم ہے. واضح اشارہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو کوئی بندہ کامل اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرے. اگر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی بندگی قابل قبول نہیں ہے. سورہ انفال ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مؤمنین صاحبان ایمان تو بس وہ ہیں، یہ لفظ انما پہ غور کیجیے. مؤمنین تو بس وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں. اللہ کی یاد جب ان کے سامنے ان کے دل میں آتی ہے ان کے دل کپ کپانے لگتے ہیں. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان اور بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، زندگی کے ہر کام میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مومنین تو بس وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. ہمارے دیے ہوئے، واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، ہمارے دیے ہوئے مال سے وہ خرچ کرتے ہیں. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. پہلے دیکھیے لفظ انما فرمایا، مومنین تو بس یہ ہیں، اور درمیان میں ان کی شان بیان فرمائی، ان کی صفات بیان فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا. مؤمنین سچے مومن تو بس یہی ہیں، سچے مومن تو بس یہی ہیں کہ جن میں ایمان، اللہ کا ذکر، توکل، نماز اور انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ پائی جائے. یہ ہیں سچے مومن. اور پھر ان کا اجر کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، لہم درجات عند ربہم. رب کے یہاں ان کے درجات ہیں، ان کے مرتبے ہیں. ومغفرۃ، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے. باعزت روزی. دیکھو روزی تو مل جاتی ہے لیکن وہ روزی بہت اچھی ہے جو انسان کو سہولت اور عزت کے ساتھ حاصل ہو جائے. تو باعزت روزی ہے ان کے لیے. 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، اللہ کا ذکر، تلاوت، توکل. جن میں یہ صفات پائی جائیں رب کے دربار میں اللہ ان کو درجے عطا فرمائے گا. اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں ان کے مرتبے بڑھتے ہیں. نماز پڑھی، اس کے ذریعے اللہ کی مغفرت حاصل ہوگی. اور زکوٰۃ دی، مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کی جزا میں اللہ باعزت روزی عطا فرمائے گا. اور یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، اس دنیا میں بھی اللہ باعزت روزی عطا فرماتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب نصاب جو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے اور صاحب نصاب ہے، نمازیں بھی تب قبول ہوتی ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. نمازیں بھی تبھی قبول ہوتی ہیں اس کی
جب وہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں دیکھیے کہ نماز قبول اسلام کی علامت ہے۔ یہ حدیث ہم سب جانتے ہیں کہ کفر اور شرک اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ تو جیسے قبول اسلام کی ایک علامت نماز ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی قبول اسلام کی علامت ہے۔ زکوٰۃ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ مال کا دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، یہاں تو 10 منٹ آدھا گھنٹہ خرچ کر لیا تو چلو جیسے کیسے کر لیا، لیکن جب مال خرچ کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو انسان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ اور خاص طور پر جو جتنا امیر ہوتا چلا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی اتنی بڑھتی ہے۔ چند 100 دے دیے، چند 1000 دے دیے، آسان ہے، لیکن جب زکوٰۃ لاکھوں میں اور پھر کروڑوں میں داخل ہوتی ہے تو دیتے ہوئے دل دہلتا ہے اس کا۔ اور یہ صرف میں کہہ نہیں رہا ہوں، یہ بات میرے سامنے ہو چکی، کافی پرانی بات ہے۔ ایک جگہ میں نماز جمعہ پڑھاتا تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے، آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے، فرمائیے۔ کہنے لگے کہ کیا زکوٰۃ کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ میں نے کہا صاحب آپ کی بات نہیں سمجھا، کہ زکوٰۃ کی بھی زکوٰۃ ہے؟ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میری زکوٰۃ لاکھوں میں ہے اور اتنے برسوں سے وہ میں بینک میں رکھوا رہا ہوں، دے دی لیکن اکاؤنٹ ایک بنایا ہوا ہے زکوٰۃ کا، اس میں رکھوا رہا ہوں، اب وہ کروڑ کو ٹچ کر رہی ہے، تو کیا اس مال کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے؟ کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ اس کی زکوٰۃ نہیں بلکہ وہ پوری کی پوری رقم ہی زکوٰۃ ہے، وہ سب کی سب ادا کریں۔ کیوں نہیں ادا کر رہے؟ کہ مجھے پاکستان میں کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ دیکھیے شیطان نے کیسا چکمہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی غریب نظر نہیں آتا، میں کس کو زکوٰۃ ادا کروں؟ بھائی غریب آپ کس کو جانتے ہیں؟ کہتے دیکھیے یہاں جو دال کھاتا ہے وہ گوشت کھانا چاہتا ہے، جو سائیکل پہ ہے وہ بائیسیکل پہ آنا چاہتا ہے، بائیسیکل پہ ہے تو وہ موٹر سائیکل پہ آنا چاہتا ہے۔ مطلب یہ انہوں نے باتیں کی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو دیتے ہوئے دل کانپنا نہیں چاہیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دینے کو دل نہیں چاہ رہا۔ جب تم ایک چھوٹے سے کاروبار کرتے تھے، اللہ نے تمہیں کتنی فیکٹریاں دے دیں، آپ نے اس پر تو اکتفا نہیں کیا کہ اے اللہ بس ایک فیکٹری دے دی بس میرے لیے کافی ہے۔ آپ 1 سے 2، 2 سے 3 فیکٹریاں بناتے چلے گئے، ٹیکسٹائل کا کاروبار تھا ان کا۔ تو اللہ سے لینے میں تو آپ نے کبھی کمی نہیں کی کہ اے اللہ میرا گزارا ہو رہا ہے بس کافی امیر ہو گیا۔ اب جب اللہ کے بندوں کو دینا پڑ رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق دینا پڑ رہا ہے تو آپ کا دل کانپ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو دال کی جگہ گوشت مل جائے تو ہمارے ذریعے سے، بائیسیکل کی جگہ موٹر سائیکل مل جائے، اس کا گھر اچھا ہو جائے یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تم بھی تو دیکھو کہ تمہارے پاس کیا کچھ آ گیا۔ تو یہ شیطانی چکمے ہیں، شیطانی پھندے ہیں جو انسان کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ مجھے غریب کوئی نظر نہیں آتا۔
تو قبول اسلام کی ایک علامت جیسے نماز ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں، توبہ یعنی ایمان قبول کریں، اب ایمان قبول کرنے کے بعد اس ایمان کا اظہار کیسے ہو کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہ اظہار ایمان قبول اسلام کی علامت، تو یہ لوگ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لیے جہاں نماز ضروری ہے وہاں زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ پھر اسی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یہ ایمان لے آئیں، نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ کھلی چھوڑ دو، یعنی آزادانہ زندگی وہ ان کو دے دو، اب یہ آزاد ہیں۔ تو اسلامی معاشرے میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ یہ اسلامی برادری میں داخل ہونے کی بھی شرط ہے اور آزادانہ زندگی گزارنے کی بھی شرط ہے۔ چنانچہ فقہاء نے اس بارے میں صراحتیں کی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، امام ربانی کی غنیت الطالبین پڑھیے، کس انداز میں وہ نماز اور زکوٰۃ کا بیان فرماتے ہیں۔ اور فقہاء نے خود امام ابو حنیفہ اس آیہ کی روشنی میں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا تو آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کا دور خلافت دیکھیے، ایسے قبیلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، نماز پڑھتے تھے، ایمان بھی رکھتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اگر اس کا انکار کرو گے تو جہاد کیا جائے گا، یہ اسلام کا گویا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کی بڑی اہمیت۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی سزا کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، یہ بھی سورہ توبہ میں ہے۔ ارشاد ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ کرتے رہتے ہیں، سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، یا ہمارے دور میں روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کتنا گہرا طنز ہے اس میں، خوشخبری۔ یہ عذاب کس دن ہوگا، کیسے ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس گرم سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ ہے وہ خزانہ جو دنیا بھر، زندگی بھر تم جمع کرتے رہے دنیا میں۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، آج اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیہ کریمہ میں جس کنز کا حکم بیان فرمایا گیا کہ وہ کنز بن جاتا ہے سونا اور چاندی،
جمع کیا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کنز سے مراد، جس کی مذمت اللہ نے قرآن میں فرمائی اور جس کی سزا کا ذکر فرمایا، اس کنز سے مراد وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ زکوٰۃ دے دی، اب اس کے بعد سارا مال وہ حلال ہے، جتنا چاہے کمائیے، اللہ کا رزق ہے، حلال ہے، طیب ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کا حکم ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا میں حکمت کیا ہے۔ حکم کے ساتھ اس میں ایک حکمت بھی ہے۔ لفظ زکوٰۃ خود اس کی حکمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، کہ ان کے اموال سے آپ صدقہ وصول کر لیجئے، اس صدقے کے ذریعے انہیں آپ پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے۔ مستحقین کے حق سے جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو جتنا مال زکوٰۃ کا بنتا ہے وہ ہمارا حق نہیں رہتا، وہ غریب کا، مستحق کا حق بن جاتا ہے۔ جیسے ویسے کسی کے پیسے مار لیے جائیں، اسی طرح جو زکوٰۃ بنتی ہے اگر وہ نہ دی جائے تو گویا آپ نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ تو مال پاک ہوتا ہے مستحقین کے حق سے، اور انسان کا نفس پاک ہوتا ہے بخل کی گندگی سے، بخل کی گندگی سے، تو طہرہم وتزکیہم بہا۔ اور اس کی جگہ مال خرچ کیا، اس کی جگہ اللہ کی محبت، مال کی محبت اکھڑتی ہے دل سے، اللہ کی محبت جاگزیں ہوتی ہے، اور ایک روحانی لطافت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی بڑی حکمت ہے۔ قرآن مجید نے اس جانب واضح طور پر یہ فرمایا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ یہ جو تم مال دیتے ہو نا سود پر، تاکہ مال بڑھ جائے، لوگوں کے مال میں مل کر تمہارا مال بڑھ جائے اور سود تم حاصل کرو، اللہ کے یہاں یہ مال نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، میرا مالک، میرے مال کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، تو جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اپنا مال کئی گنا بڑھاتے ہیں، کئی گنا پاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ اقبال نے اسی مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ حب دولت را فنا سازد زکوٰۃ، حب دولت را فنا سازد زکوٰۃ، ہم مساوات آشنا سازد زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دولت کی محبت کو ختم کرتی ہے اور انسانوں میں مساوات پیدا کرتی ہے۔ دل سے حتیٰ تنفقوا محکم کنت، قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں سے خرچ نہیں کرتے تم نیکی ہرگز نہیں پا سکو گے۔ تو اسی پس منظر میں اقبال فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو حتیٰ تنفقوا پر عمل ہوتا ہے اور انسان کا دل محکم مضبوط ہوتا ہے۔ دل سے حتیٰ تنفقوا محکم کند زر فزاید، الفت زر کم کند۔ زکوٰۃ مال بڑھاتی ہے،
مال کی الفت کو کم کرتی ہیں۔ ایک آخری مسئلہ کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ دیکھیے، ایک نصاب چاندی کا ہے، ایک نصاب سونے کا ہے۔ ہمارے دور میں چاندی کا ریٹ بہت گر گیا۔ جب یہ دونوں نصاب شمار ہوتے تھے اس وقت سونے اور چاندی کا نصاب کی قیمت برابر ہوا کرتی تھی۔ اب چاندی کا پورا نصاب سونے کے 1 تولے سے بھی کم ہے، اور جس کے پاس چاندی کا نصاب ہو 52.5 تولے چاندی، وہ امیر نہیں ہے، اس کا تو مہینے کا خرچ پورا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں معیار وہ سونے کا نصاب ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولے، کم از کم 7.5 تولے سونا ہے اور پورا سال گزر جائے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 2.5%، 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اور سونا کسی شکل میں ہو، برک کی شکل میں ہے، ڈلی ہے، کوئی ٹکڑا ہے، زیور ہے، استعمال ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کسی صورت میں بھی سونا ہے، اس کی مالیت بڑھتی جاتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اگر کچھ احباب پوچھنا چاہتے ہوں نماز کے بعد بات کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔